السلام علیکم ویورز. آج یہ پہلا پتہ نہیں اس کو ذرا سوال کہیں کیا کہیں ماتم کہیں سمجھ نہیں آ رہی. یہ بھیجا ہے زارا خان ہیں سیٹلائٹ ٹاؤن سرگودا سے. وہ کہتی ہیں سر آپ کے کالم کا ایک جملہ میرے دل میں اتر گیا ہے جو یہ ہے کہ اپنے لیے نہ صحیح ماں باپ اپنی آل اولاد سے بھی کہیں زیادہ محبوب ہستی کے لیے عالم اسلام کو اجتماعی طور پہ غور کرنا اور کم از کم اس ایک ایشو پہ تو کم از کم متفق و متحد ہونا ہوگا. اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے تفصیل اس میں بیٹا کہ میں کیا آپ کو تفصیل اس کی دوں. میں کالم ہی پڑھ دیتا ہوں جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے تاکہ جن ویورز نے نہ پڑھا ہو تو وہ دیکھ لیں میں نے کیا کہنا چاہا ہے. اس کو میں تھوڑا فردر ایکسپلین بھی کروں گا چونکہ بہرحال آپ سن لیں. اس کالم کا عنوان ہے مستقل حل کی تلاش. گستاخانہ خاکوں پر عوام سے لے کر سینٹ اسمبلیوں تک اضطراب و احتجاج جاری. مذمتی قراردادیں. دفتر خارجہ میں فرانسیسی سفیر کی طلبی. ارکان اسمبلی کا فرانس سے تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ. فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ. OIC کا اجلاس بلانے کی تجویز. اسلام و فوبیا کے خلاف عالمی دن کا خیال و دیگر اقدامات. قارئین ہم ہمیشہ یہی کچھ کرتے ہیں کیونکہ ہم یہی کچھ کر سکتے ہیں. لیکن کیا ضروری ہے کہ صرف یہی کچھ کرتے رہیں؟ چند بدبختوں نے اسے معمول بنا لیا ہے اور میں سوچ رہا ہوں کہ کیا خلیفہ ہارون الرشید، سلطان صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی، امیر تیمور، سلطنت عثمانیہ کے سلمان علی شان کے ادوار میں بھی کوئی اس بات کی جرت کر سکتا تھا؟ ترک صدر طیب اردوان نے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے اہل مغرب کو کہا ہے اپنی اوقات میں رہو. ہماری کتاب فیشزم یا نازیزم نہیں سماجی انصاف سکھاتی ہے. ترک صدر نے کمال بات کی کہ ہم ان مکروہ ترین حرکات کے لیے توہین رسالت جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جبکہ اصل میں یہ توہین قرآن ہے. یہ رسالہ قرآن توہین قرآن ہے. اسی لیے توہین رسول نہیں لکھا اور بولا جاتا، توہین رسالت کہا جاتا ہے. لیکن بیسیکلی بات ایک ہی ہے. بنیادی سوال پھر وہی کہ اس پاگل پن کا مستقل علاج کیا ہوگا؟ اپنے لیے نہ صحیح ماں باپ آل اولاد سے بھی کہیں زیادہ محبوب ہستی کے لیے اقوام عالم کو اجتماعی طور پہ غور کرنا اور کم از کم اس ایک ایشو پر تو متفق ہونا ہوگا. طیب اردوان ہوں یا عمران خان، آل سعود ہوں، سعودی عربیہ کے آل سعود ہوں یا ایران کے حکمران، انہیں اس پاکیزہ مہم کا آغاز کرنا ہوگا کیونکہ سگے بھائی بھی اگر آپس میں دست و گریبان ہوں تو باپ کی توہین پر یکجان ہو جاتے ہیں. چند روز پہلے ہی ٹرمپ کا بیان تھا کہ نہ صرف سوڈان کے بھی اسرائیل سے تعلقات بحال ہو رہے ہیں بلکہ مزید 5 ارب ممالک بھی تیار. تو ان سب برادران کو ان کے زمینی حقائق مبارک ہوں. لیکن مسلمان کے لیے سب سے بڑی زمینی حقیقت اپنی کتاب اور صاحب کتاب کی حرمت اور عزت ہے. آخری کتاب میں موجود ہے بے شک تم غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو. غالب اس لفظ کا قریب ترین ترجمہ ہے، ورنہ غالب سے بہت سپیریئر ہوتا ہے جو قرآن پاک میں جو لفظ استعمال ہوا ہے. لیکن دوسرا کوئی لفظ اردو زبان میں موجود نہیں. لیکن ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ غالب ہونے کی بھی کچھ شرائط ہیں. غالب صرف وہ آتا ہے جو اعلیٰ ترین کردار رکھتا ہو. غالب وہ ہوتے ہیں جو فیصلہ کن وار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں. ہمارے بارے میں، ہم مسلمانوں کے بارے میں، مجھے تو سچی بات ہے خود کو مسلمان کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. یہ غلط فہمی ہے کہ ہتھیار کے زور پہ پھیلے. حقیقت ہے کہ کردار فیصلہ کن رہا ہے اور کچھ نہیں کر سکتے تو عالم اسلام اتنا تو کر ہی سکتا ہے کہ اپنا کوئی تھنک ٹینک بنائے اور مل کے میڈیا کو تخلیقی انداز میں بروئے کار لاتے ہوئے اقوام عالم کو بتائے کہ حضور کون تھے، کیسے تھے،
پیغام کیا تھا؟ میرا ایمان ہے کہ پتھر بھی پگھل جائیں گے۔ ابھی چند ماہ بھی نہیں گزرے جب ہمارے پاکستانی اخباروں کی بات کر رہا ہوں میں، یہ خبر شائع ہوئی کسی یورپی ملک، میں اس وقت اس کا نام بھول رہا ہوں، کہ 2 ایسے ارکان نے اسلام قبول کر لیا جو مجھ جیسوں کو دیکھ کر پارلیمنٹ میں اسلام کے بارے ہرزہ سرائی کی وجہ سے مشہور تھے۔ ہرزہ سرائی کیوں اسلام کے بارے میں؟ میرا کردار دیکھ کے۔ پھر ان دونوں نے، جو پارلیمنٹ کے ممبرز تھے، ان دونوں نے اسلام کے خلاف کتاب لکھنے کا فیصلہ کیا۔ وہ لوگ چونکہ ریسرچ کرتے ہیں، اچھا کتاب لکھنے کا فیصلہ کیا جس کے لیے قرآن پاک پڑھنا ضروری تھا۔ دونوں نے بہت غور سے قرآن پاک پڑھا تو دونوں کے سر گھوم گئے۔ پھر یہ سوچ کر سیرت طیبہ پر لکھی گئی کتابیں کھنگالنے میں مصروف ہو گئے کہ شاید وہاں سے ہی کوئی کارآمد، ان کے لیے کارآمد مواد مل سکے۔ لیکن حضور کے بارے جیسے جیسے پڑھتے گئے، نور اور خوشبو کے سمندر میں غرق ہوتے چلے گئے، اور جب کنارے لگے تو دونوں اسلام قبول کر چکے تھے۔ میں نے کہا نا پتھر پگھل جائیں گے، اتنا بھی نہیں کر سکتے۔ اگر وار کرنے کی سکت نہیں، اگر کردار میں کچھ نہیں، تو اتنا تو کر لو کہ دنیا کو صرف اتنا ہی بتا دو کہ ہرزہ سرائی جس ہستی کے بارے میں کرتے ہو وہ ہستی تھی کون، کیسے تھے وہ، ان کی زندگی کیسے گزری، ان کا پس منظر کیا تھا، ان کی جد و جہد کیا تھی۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ احتجاجوں، مذمتوں اور قراردادوں سے چند قدم آگے جانا ہوگا۔ دنیا کو بتانا بھی ہوگا، سمجھانا بھی ہوگا، پڑھانا بھی ہوگا، سنانا بھی ہوگا۔ اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ دنیا میں چند افراد اپنی اپنی ذاتی حیثیتوں میں یہ کام کر رہے ہیں، لیکن جس سطح پہ، جس انداز میں، جتنی قوت اور شدت اور حدت کے ساتھ ایک عالمگیر مہم کی ضرورت ہے، وہ پورے عالم اسلام میں کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ پیشہ ور لوگ ضرور ہیں کچھ، اور چند جینونلی پڑھے لکھے لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، لیکن یہ کام انڈیویجولز کے کرنے کا نہیں ہے۔ اس کے لیے عالم اسلام کچھ نہیں کر سکتا تو ایک تھنک ٹینک بنا لے۔ دنیا کے جو میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، اس پہ بہت خوبصورت طریقے سے، پرسائز طریقے سے، ٹو دا پوائنٹ، وداؤٹ گوئنگ انٹو اینی ڈیٹیلز، ان لوگوں کو بتائیں کہ وہ کون تھے جن کے بارے میں تمہارے ہاتھ لرزتے نہیں خاکے بناتے وقت، یا تمہاری زبان کانپتی نہیں بات کرتے وقت۔ وہ تھے کون؟ صرف اتنا ہی بتا دو کہ جب طائف میں پتھر لگے تو ان کا رد عمل کیا تھا، اتنا ہی بتا دو۔ شعب ابی طالب میں جب فاقے کاٹے تو ان کا رد عمل کیا تھا، قیدیوں کے ساتھ کیسے تھے، جب کوڑا پھینکنے والی عورت نے کوڑا نہیں پھینکا تو حال پوچھنے گئے۔ یہ چھوٹی 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 معصوم باتیں، یہ بتاؤ۔ اچھا، آخر پہ میں اپنی ایک بہت ہی طویل نعت کے کچھ شعر جو میں نے 81 میں جب میں نے پہلی بار عمرہ کیا لکھی تھی، وہ میں شیئر کرتا ہوں اپنے دل کا بوجھ ذرا کم کرنے کے لیے۔ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، کوئی مجھ سا نہ دوسرا ہوتا، سانس لیتا تو اور میں جی اٹھتا، کاش مکہ کی میں فضا ہوتا، ہجرتوں میں پڑاؤ ہوتا میں اور تو کچھ دیر کو رکا ہوتا، بیچ طائف بوقت سنگ زنی تیرے لب پہ سجی دعا ہوتا، کاش احد میں شریک ہو سکتا اور باقی نہ پھر بچا ہوتا، خاک ہوتا میں تیری گلیوں کی اور تیرے پاؤں چومتا ہوتا، پیڑ ہوتا کھجور کا میں کوئی جس کا پھل تو نے کھا لیا ہوتا،
بت ہی ہوتا میں خانہ کعبہ میں، اور تیرے ہاتھ سے فنا ہوتا، مجھ کو خالق بناتا غار حسن، اور میرا نام بھی ہرا ہوتا۔